یعنی عباسی خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ، جو کہ عباسی حکومت کا سنہری دور کہلاتا ہے۔ ساتھ ہی جانیں گے اغلبی حکومت کے بارے میں، جو کہ خود مختار ہونے کے باوجود عباسی حکومت کو تسلیم کرتی تھی۔ تو چلیے جانتے ہیں بنو عباس کا یہ دور 786 عیسوی سے 809 عیسوی تک۔ خلیفہ ہادی کے انتقال کے بعد اس کا بھائی ہارون رشید سن 786 عیسوی میں تخت پر بیٹھتا ہے۔ اس وقت اس کی عمر کیول 22 سال تھی۔ ہارون رشید ایک طرف بہت دیندار، شریعت کا پابند، گیان وگیان کی ترقی چاہنے والا تھا، وہیں دوسری طرف بہت عیش و آرام چاہنے والا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ غریبوں میں خرچ کرنے والا، جہاد کا شوقین اور شہادت کی تمنا رکھنے والا حکمران تھا۔ وہ عالموں اور نیک لوگوں کی بڑی عزت کیا کرتا تھا، اسی لیے اگر کوئی عالم اس کی غلطیوں پر اسے ٹوکتا تو وہ برا نہیں مانتا تھا، بلکہ غلطی تسلیم کر لیتا تھا۔ کہا جاتا ہے ایک بزرگ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا، اے حسین چہرے والے، تو اس امت کا ذمہ دار ہے، تجھ ہی سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہارون یہ سن کر رونے لگا اور اس کی بات کا برا نہیں مانا۔ ہارون رشید کے چیف جسٹس ابو یوسف تھے، جو کہ ایک سچے اور ایماندار انسان تھے۔ ابو یوسف امام ابو حنیفہ کے شاگرد بھی تھے۔ سلطنت کے سبھی ججوں کی نیوکتی امام ابو یوسف ہی کیا کرتے تھے اور اسی وجہ سے عدالتوں میں انصاف قائم تھا۔ ہارون رشید نے قاضی صاحب سے ایک کتاب بھی لکھوائی تاکہ عوام پر ظلم نہ ہو سکے اور ناجائز طریقے سے لوگوں سے ٹیکس وصول نہ کیا جا سکے۔ اس کتاب کا نام کتاب الخراج ہے۔ خلیفہ منصور کے ذریعے شروع ہونے والا دوسری بھاشا کی کتابوں کے انواد والے کام کو خلیفہ ہارون نے خوب ترقی دی۔ اس نے اس کے لیے ایک سنستھا بھی استھاپت کی جسے بیت الحکمت کا نام دیا گیا۔ ہارون رشید نے اسلامی سلطنت کو رومیوں کے اچانک حملہ کرنے سے بچنے کے لیے ایشیائے کوچک کی سرحدوں پر قلعے بنوائے اور سیریا کے سمندری کناروں پر چھاونیاں قائم کی۔ اس سلسلے میں ہارون رشید کا روم پر حملہ اتہاس کی ایک اہم گھٹنا ہے۔ یہ رومی عباسی خلافت کی اطاعت کرتے تھے اور ٹیکس بھی دیتے تھے، لیکن ہارون کے زمانے میں رومی بادشاہ سقفور نے نہ کیول ٹیکس دینے سے انکار کر دیا بلکہ پچھلے سالوں میں جو ٹیکس دیا تھا اسے بھی واپس لینے کی مانگ کر دی۔ یہ سن کر ہارون رشید کو بہت غصہ آیا اور ایک زبردست فوج لے کر رومیوں پر حملہ کر دیا اور ایسی شکست دی کہ وہ پھر سے ٹیکس دینے پر مجبور ہو گئے۔ اس ابھیان کے دوران ہارون نے قونیہ اور انقرہ جیسے شہر بھی فتح کر لیے۔ عباسی دور میں پہلی بار صلاح مشورہ کے لیے ایک وزیر کا عہدہ قائم ہوا۔ اس سے پہلے حکومت میں یہ عہدہ نہیں تھا۔ ہارون کے زمانے میں یحییٰ اور اس کے بیٹے فضل اور جعفر بڑے مشہور وزیر ہوئے۔ چونکہ یہ لوگ برمک نامی انسان کی اولاد میں سے تھے، اسی لیے انہیں برامکہ یا آل برمک بھی کہا گیا۔ ان کا تعلق ایران سے تھا۔ برامکہ سے زیادہ رحم دل وزیر اتہاس میں بہت کم ہی ملتے ہیں۔ ان کی دانشیلتا دنیا بھر میں مشہور تھی۔ یہ کسی کی مانگ کو رد نہیں کرتے تھے۔ ہارون رشید کی خوش قسمتی تھی کہ اسے اتنے اچھے وزیر حاصل ہوئے۔ ان سے جڑی بہت سی دلچسپ گھٹنائیں اتہاس میں آج بھی درج ہیں۔ منصور کے بعد موروکو کا علاقہ عباسی خلافت سے آزاد ہو گیا تھا اور ہارون کے زمانے میں ایک علاقہ افریقہ جس میں ٹرائپولس، ٹیونس، الجیریا شامل ہیں وہ بھی خود مختار ہو گیا تھا۔ اب ہارون رشید نے ان تمام علاقوں کو استھائی روپ سے ایک ویکتی ابراہیم اغلب کے حوالے کر دیا۔ اس نے افریقہ میں ایک نئی حکومت کی بنیاد ڈالی جسے
غالبہ یا خاندان اغلب کہا جاتا ہے۔ یہ حکومت خود مختار ہونے کے باوجود عباسی خلافت کو تسلیم کرتی تھی۔ یہ حکومت 800 عیسوی سے 909 عیسوی تک تقریباً 100 سال تک رہی۔ کہا جاتا ہے اغلبی حکومت کا سمندری بیڑا اتنا طاقتور تھا کہ پشچمی روم ساگر میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اسی کی بدولت ہی اغلبہ نے سکلیا دیپ کے ساتھ ساؤتھ اٹلی کو بھی اپنی حکومت میں داخل کر لیا۔ خلیفہ ہارون رشید کا دور عباسیوں کا سنہری دور تھا۔ اس نے 23 سال حکومت کرنے کے بعد سن 809 عیسوی میں اس دنیا کو الوداع کہہ دیا، لیکن انتقال سے پہلے ہی ہارون نے اپنی سلطنت کو اپنے 2 بیٹوں مامون اور امین کو 2 حصوں میں بانٹ دیا تھا۔ آگے جانیں گے مامون اور امین کا زمانہ، جس میں گیان اور کلا کا اتنا وکاس ہوا کہ وہ اپنے چرم پر پہنچ گئی، یعنی بنو عباس کا وہ دور 809 عیسوی سے 833 عیسوی تک۔ دوسروں تک اس ویڈیو کو پہنچانے کے لیے لائک اور شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔